بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو بزرگوں، ہماری یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس فکر میں بیٹھے ہیں۔ اس کا احساس ہمیں نہیں ہو سکتا، اور جو جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ کو ہوگا، کچھ کو کم ہوگا۔ کوئی کسی نیت سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی نیت سے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی اس نیت سے بیٹھا ہوا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمارے لوگوں نے اس چیز کی فکر کی، اور کوئی ایسے ہے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فکر ہے کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ لیکن میں نے اپنی زندگی میں کوئی آدمی 25 سال ہو گئے تبلیغ میں مجھے لگے ہوئے، اور پوری دنیا میں جاتے ہوئے کوئی ایک آدمی بھی مجھے ایسا نہیں ملا جو اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ نہیں چلنا چاہتا۔ پکی بھلا میں نے جیلوں میں ملا ہوں، بھلا ان کو میں نے زنا خانوں میں ملا ہوں، بھلا میں ان کو شراب خانوں میں ملا ہوں۔ یورپ میں جماعتیں جب جاتی ہیں تو بہت سارے ایسے حالات آتے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کو لینا ہوتا ہے جو فل ڈرنک ہوتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں، نیو یارک میں، یا ہمیں پھر وہ ہوتے مسلمان ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں، پھر شیطان کے ہاتھوں لگ کے پھر وہ بہہ جاتے ہیں، پھر ان کو لانا، پھر مسجد میں لا کے ان کی خدمت کرنا۔ وہی جو بندہ مجھے آج تک یاد ہے، اپنا ڈیٹرائٹ کا لڑکا تھا ینگ، اس کو ہم لے کے آئے اور وہ فل ڈرنک تھا، بیسمنٹ میں لے کے جا کے دودھ پلایا، کافی شافی پلائی، اس کی خدمت کی، اس کو سلا دیا، صبح اٹھایا، پھر وہ اس کی ابھی کم نہیں ہوئی تھی، پھر ہم نے اس کا تھوڑا پھر اس کو وضو کرایا، پھر اس کو 2-3 دن ہم نے اسی طرح ٹریٹمنٹ کیا، پھر الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ترس کھایا، اور اللہ پاک آپ یقین کریں 40 دن وہ ہمارے ساتھ چلا۔ جب وہ رات کو قرآن پڑھتا تھا یہ ہمارے یہ باہر کھڑے ہو جاتے، لیکن بہہ گیا، اب چھوڑ دیں اس کو، تو کیا مسلمان ہے پھر؟ ساری دنیا کی دولت مل جاؤ نا، میں ممبر رسول پر بیٹھ کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کرو ساری دنیا کی دولت آپ کو لا کے دے دی جائے نا، آپ کی جولی میں ڈال دی جائے نا، اور خدا کی قسم اگر ہم بے ایمان کے بغیر مر گئے نا، ٹوٹل فیلئر، ہمیشہ نقصان میں چلیں گے، ہمیشہ۔ یہ نہیں کہ کوئی 20 سال، 1 کروڑ سال، 1 ارب سال کے لوگ، ہمیشہ۔ لیکن چونکہ اب ماحول نہیں ہے، اس بات کو کرنا بھی مشکل ہے اور سننا بھی مشکل ہے۔ جب یہ چلایا نا، اب یہ بتاؤ نا، یہ بات آگے لوگوں میں، فیکٹری والے اتنے مصروف لوگ ہوتے ہیں، وہاں یہ بات کرنی، اور پھر خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مالک نماز پڑھ رہا ہے، جنرل مینیجر نماز پڑھ رہے ہیں، سپروائزر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن غریب آدمی بیچارہ محنت کش بالکل دین سے دور، اور اس کے پاس صرف 2 لاجک ہے۔ پہلا لاجک یہ ہے کہ سائیں اسد غریب آدمی ہے، پہلا لاجک کیا مطلب کہ وہ میں اللہ سے بدلہ لے رہا ہوں، مجھے کیوں غریب بنایا۔ دوسری اس کا یہ ہوتا ہے کہ سارے کو اسد غریب، سارے کو کوئی وقت ہی نہیں، اسد غریب کام کرنے والے بندے ہیں، تسی ویلے ہو، پڑھو نماز۔ یہ لاجک ہوتے ہیں۔ ہم تقریباً 1.5 لاکھ بندے پہ کام کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور نہیں ہم دیکھتے دن، نہیں ہم دیکھتے رات، نہیں ہم دیکھتے ہمارے بچے ماشاءاللہ، اور نہ کسی سے ہمیں کوئی غرض ہے، ہم نہ جا کے کسی سے پوچھتے ہیں بھائی تم کیا کام کرتے ہو، نہ ہم اپنا بتاتے ہیں۔ حاضر ایک ہی مقصد ہے کہ دیکھو بات، یعنی قرآن غلط ہو سکتا ہے، سارے سائنسدان غلط ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کے امیر لوگ غلط ہو سکتے ہیں، کبھی اللہ بھی غلط کہہ سکتا ہے، کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کی بات غلط آ سکتی ہے۔ اور بتایا اس دن سعید انور ہمارے آیا وہاں، تو مفتی صاحب سارے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا کہ 98% لوگ مسلمان فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے، تو قرآن کے مطابق یہ بندہ منافق ہے، اب بتاؤ کیا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہڈیاں ابلتی، کیوں
کہ اب ہم جتنا مرضی یہ بیٹھ کے میں آپ کو بتاؤں نا، آپ کے دل میں وہ بات نہیں بیٹھتی۔ اب اللہ کے نبی جہنم اور جنت کو خود اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے، لوگوں جلتے ہوئے، چیخے مارتے ہوئے، روتے ہوئے، کرتے ہوئے، یہ اللہ نے دکھایا اپنے حبیب کو اپنی قدرت سے، اور خواب میں نہیں دکھایا، زندہ لے کر گئے ان کو اوپر، جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے ان کو۔ اب وہ کیا کرتے آگے کہ یہ چلے جائیں جہنم میں؟ اب ایک آدمی ہے، آپ دیکھو میں وہ بتاؤں، جو مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے نا، اس کو سائیکل چلانی نہیں آتی، وہ نہیں سیکھی بچپن میں، اب 50 سال کی عمر میں بھی اس کو سائیکل دو گے نا تو اس کو سیکھنی پڑے گی ورنہ گرے گا۔ لیکن اگر آدمی نے سیکھ لی ہے نا تو وہ چلا لے گا، 10-20 سال اس نے نہیں بھی چلائی۔ ہمیں کئی ایسے عمل، ہمیں یہ سیکھنی پڑے گی نماز، بنا سیکھے نہیں آئے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ یہ آپ کہیں گے یہ بیان سن لیا جی، ہاتھ کھڑے کر دیا، نمازی ہو گئے، ایک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ جو شیطان ہے نا، ہم سے بہت تکڑا بیان کرتا ہے، اس نے تو آپ یہ غور کریں کہ قرآن پاک میں یہ بات اللہ رب العالمین نے لکھوائی ہے، بتائی ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ جنت میں تھا، وہ پہلے آدمی اور اس کے آگے سے اس کی بیوی، ان دونوں کو اللہ نے ایک ہی حکم دیا کہ بھائی اس درخت کو نہیں تم ٹچ کرنا، بس۔ وہ سارے کو تو 40 حکم نے، اور تسی دیکھو اس نے نکلوا دیا، جنت سے نکلوا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں؟ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے، میرے دوستوں بزرگوں، اس کا مقابلہ کرنے کا ہمیں ہتھیار دیا ہے، ہمیں وہ ایٹم بم دیا ہے جس سے یہ برباد ہو جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے۔ آپ کو باپ جو ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کو کوئی بندہ تھپڑ مارنا چاہتا ہے تو وہ یا اس کو کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو وہ فوراً باپ کی پروٹیکشن میں چلا جاتا ہے، اور اب باپ کا فکر آ جاتا ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تو اب سنبھال گیا، بھائی باپ کے پاس آ گیا، اب باپ اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ بات سمجھے نا؟ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ کی پناہ میں آنا ہے نا، اب جب ہمیں پتہ ہے کہ اب نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، زور کا وقت ہو گیا ہے، میں مشین چلا رہا ہوں، یار چلو ٹھیک ہے یار پھر پڑھ لوں گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑا ہے جو نہیں پڑھنا چاہتا، یہ کیسے نہیں پڑھنا چاہتا؟ یہ تو مسلمان ہے، یہ تو بکا ہوا مال ہے، اس نے تو سودا کیا ہوا ہے، اس نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد، اس نے اقرار کیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلوں گا اور اللہ کی مانوں گا، اللہ کے سامنے کسی کی نہیں مانوں گا، ہمیں پیسے آ جائے، میرا دنیا کے لحاظ سے میرا چیف ایگزیکٹو آ جائے، جو بھی مرضی آ جائے، میں اللہ کے سامنے کسی کی نہیں مانوں گا، پہلے اللہ کی مانوں گا کیونکہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ہوتا بیچارے کے ساتھ کیا ہے کہ چونکہ پریکٹس نہیں ہے، اس پہ دل نہیں لگا ہوا، اس کی فضائل نہیں سامنے، اس کی اہمیت نہیں سامنے، کیا ہو جائے گا؟ نہیں نماز پڑھیں گے پھر کیا ہو گیا؟ میری کون سی ٹانگ ٹوٹ جائے گی؟ میرے کون سی پرابلم آ جائے گی؟ کیا فرق پڑے گا؟ اور جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت زیادہ جماعتیں پڑھ جاتے ہیں، وہ بیچارے کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، پاگل ہیں، زبان سے نہیں کہتے، وہ مسلمان ہیں نا، دل سے کہتے ہیں، ہم نے سنی ہے۔ پھر اس سے آگے چلے جاتے ہیں، اگر نماز میں کچھ ہوتا تو وہ نمازی ہے نا، جو چوری کرنے آتا کہتے ہیں نا، داڑھی والا دیکھا، داڑھی والا سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ کیوں کہہ رہا ہے بیچارہ؟ یہ نہیں کہ اس کو اللہ اور اللہ کے نبی سے نفرت ہے، اس کو قرآن سے نفرت ہے، یا اس کو نماز سے نفرت ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اب وہ شیطان وہی جس نے ہمارے بڑے کو نکلوایا تھا نا، اب وہ اس کو لاجک دے رہا ہے، راستے دے رہا ہے، تاکہ یہ اپنے آپ کو مجرم نہ محسوس کرے، یہ اپنے آپ کو پریشان نہ ہو۔ کوئی حال نہیں کیا ہے، پھر کیا ہے؟ میرا باپ پیو بھی نہیں سی نماز پڑھتا، کی ہو گیا؟ پھر کیا ہے؟ میرا برا بھی نہیں پڑھتا نماز، میرا جناب علی کیا ہے یار، ٹھیک ہے چلو، اگر کوئی نہ کوئی، میں تو صبح تو پڑھ ہی لیتا ہوں نا، ایک تو میں
بھائی میرے دوستوں بزرگوں ذرا غور کرو، آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہو، آپ کو بڑی مشکل سے اگلوں نے HR والوں نے بڑی محنت کر کے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، آپ کے ذمہ جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ ہم ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں. ٹارگٹ کون اچیو کرتے ہیں؟ بیوقوف نالائق لوگ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، سست لوگ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں. ٹارگٹ اچیو وہ کرتے ہیں جن میں ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور نہیں ہوتی تو پھر اس کے ایک دوسرے پکڑ کے اس کی صلاحیت ڈیولپ کرتے ہیں. سپروائزر کیا کرتا ہے سارا دن؟ وہ چیز تھوڑی اٹھاتا ہے. ظاہر تو لگتا ہے یہ بیکار ہے کہ لیکن جس کمپنیوں کے سپروائزر نہیں ہوتے، یا اسسٹنٹ مینیجر نہیں ہوتے، یا مینیجر نہیں ہوتے، یا پروڈکشن مینیجر نہیں ہوتے، یا جنرل مینیجر نہیں ہوتے، یا ڈائریکٹر پروڈکشن نہیں ہوتے، پھر ڈپٹی چیف ڈائریکٹر نہیں ہوتے، وہ حالانکہ ان سارے لوگوں کو بظاہر کوئی فزیکل کام نہیں ہوتا، لیکن ان کو بیچ میں سے نکال دو تو کمپنی ٹھپ. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ موٹیویٹ کرتے ہیں، یہ طریقے بتاتے ہیں، یہ آبزرو کرتے ہیں، یہ سپروائز کرتے ہیں، یہ آپ کے ذہنوں کی صلاحیتوں کی کیا نچوڑ نکالتے ہیں، ہر بچے کی ابیلٹی کو چیک کرتے ہیں. یہ ان کو یہ ہنر آتا ہوتا ہے. آپ کو ہنر آتا ہے کپڑا وہ چیز اٹھانے کا، ٹرک میں لوڈ کرنے کا، ٹرک سے اتارنے کا. اسی طرح اس میں بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کو بھی سپروائز کرنا پڑے گا. یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہو نا، اللہ پاک نے آپ کو امیر بنایا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے. بات کو ذرا غور سے سنو، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کیا ہے جی، اچھا جی ٹھیک ہے جی آگے مولوی صاحب. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر تھے. کن کے امیر تھے؟ مسلمانوں کے امیر تھے. کیا امیر تھے؟ حضور نے فرمایا میری ماننی اللہ کی ماننی، امیر کی ماننی میری ماننی. جس کو اتنا اختیار اللہ نے دے دیا، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ خصموں کو نہیں نماز پڑھتا تو نہ، تھوڑی پنجابی سمجھتے ہو نا نہیں پڑھتا تو نہ صحیح، میں کیا کروں؟ what should I do؟ اس نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ حدیث پڑھی ہے آپ لوگوں نے. کہتے ہیں نا کبھی کبھی یہ میں کیا کروں جی، اس کی انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اسے اپنا صاحب دینا ہے. وہ تیرا بڑا، اس نے اپنا صاحب دینا ہے، میں نے اپنا صاحب دینا. وہ تو نائب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی قرآن پڑھو جا کے. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی امت میں نے نہیں بھیجی، کوئی ایسی امت میں نے نہیں بھیجی جس میں میں نے نبی نہیں بھیجا. وہ یہ تھوڑے سے نبیوں کے جو نام ہمیں بتائے، یہ تو عربوں کی واقفیت کی وجہ سے یہ بتائے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے. تو پتہ نہیں کتنے نبی آئے، ہر امت کے لیے نبی آیا، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی، کیونکہ پوچھنا تھا. اگر آپ کو کام ہی نہیں بتایا گیا، اگر ڈاکٹر صاحب آپ کو بتایا ہی نہ کہ تم نے بھائی اس کام کو ایسے، تو آپ اکاؤنٹیبلٹی کیسے کریں گے؟ اور اچھی کمپنی جو ہوتی ہیں ان کے کام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، زبانی نہیں بتایا جاتا. ان کے پورے SOPs لکھے ہوتے ہیں کہ تم نے ڈبہ اٹھانا کیسے ہے، اور تم نے اس کو رکھنا کیسے ہے، اور کتنے ٹائم میں رکھنا ہے. 1 گھنٹے میں تم نے کتنے ڈبے اٹھانے ہیں. وہ اس کو بندہ اس کا امیون ہو جاتا ہے، پھر اس کا امیون ہو جاتا ہے، پھر اس کی باڈی اس کے مطابق فٹ ہو جاتی ہے. اور جو زبان نہیں آیا تو چکو ہے مال، وہ کمپنیاں ویسے ہی چلتی ہیں. وہ آرگنائزڈ کمپنیاں نہیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی امت کہتے میں نے نہیں بھیجی. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، تو میرے چاند پھر تو آپ غور کر لو کہ پھر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے کا کوئی حق نہیں، ہمیں حضور کی شفاعت کا کوئی حق نہیں. تو امتی ہے نا ہم سارے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کام ہمارا ہے کہ نہیں ہے کہ صرف ڈبے چکنا ہمارا کام ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ سب سے پہلے کام یہ ہمارا ہے. ہم اللہ پاک ہمارا مقصد بتا رہے ہیں قرآن پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ نہیں میں نے پیدا کیا جن اور انسان کو صرف کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے. جاؤ جا کے پڑھ لو قرآن، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے. میں نے انسانوں کو جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
اب یہاں یہ نہیں لکھا اس کو بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے بھی پیدا کیا ہے، اس کو جناب علی برق کارپوریشن میں کام کرنے کے لیے بھی پیدا کیا ہے، اس کو جناب روٹی پہ کھانے کے لیے پیدا کیا. یہ کوئی چیز صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جا کے لڑو نہ ہو. اللہ جی کی گل کرتی تھی ساڑھے بارے ڈنر لے کے صرف عبادت ہی کر سکتے ہیں. اور جب کہتی ہے، جو کہتا ہے کہ مجھے یہ قبول ہے، وہ جب کہتے ہو کہ مجھے یہ قبول ہے، بھائی یہ کہتے ہو نا، یہی نکاح ہے نا، تو کیا مطلب ہے؟ اس میں ساری چیزیں آپ کے ذمے آ گئیں. اب بچوں کو کھانا نہیں کھلا رہے تو مجرم ہو. کہا یہ آپ نے کہا کہ میں کھانا کھلاؤں گا، اس کو میں کپڑے لے کے دوں گا، اس کو مکان لے کے دوں گا. تو اس میں ہم نے، اللہ نے کہا میں نے تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں عبادت کر، اس کے بعد تیرا امتحان دینے کے لیے. میں کوئی تیری گندم کا محتاج ہوں تیری بھوک مٹانے کے لیے؟ میرے اتنے فرشتے ہیں، کبھی کھانا کھایا ہی نہیں، کبھی پانی پیا ہی نہیں، کبھی پیشاب کیا ہی نہیں، کبھی کھانا کیا ہی نہیں. تو سمجھتا کہ میں جناب علی روٹی کمانے کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ کیسا بیوقوف ہے تو. یہ تیرا کام ہے. اب اور آگے کیا کہا کہ رزق تو اس کو ہم دیں گے. رزق تو اس کو کون دیں گے؟ ہم دیں گے. اللہ پاک نے کہا کہ رزق تو کون دے گا؟ رزق کون دے گا؟ جس کو چاہوں گا امیر بناؤں گا، جس کو چاہوں گا غریب بناؤں گا، جس کو چاہوں گا محنت سے دوں گا، جس کو کہوں گا بغیر محنت کے دوں گا. یہ سعودی عرب کو سارے عرب کمپنی کو اللہ بغیر محنت کے نہیں دے رہا. ان کو پتہ ہی نہیں محنت ہوتی کیا ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں محنت کیا ہوتی ہے. اب وہ ہلدا ہلدا تو بندہ نظر آتا ہی ہے نا، لیکن ان کو، ہمیں تو ان کے کام کر رہے ہیں، ہم تو پتہ ہے نا کیا کیا نخرے ہیں ان کے. کیونکہ اللہ پاک نے زمین کھودو، اس میں سے بنا، پانی نکالنے کے پیسے زیادہ ہیں، تیل نکالنے کے پیسے کم ہیں، اور تیل نکال لو دے ساری دنیا کو تیل بنا. اس لیے یاد رکھو میری بات، ہمیں زندگی تو گزارنی ہی ہے. اگر ہم ڈھنگ سے گزار لیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق گزار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزار لیں گے، تو یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے گی. جنت اس جگہ کو کہتے ہیں، جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی پریشانی نہیں. یہ سب سے بڑی آج کی مصیبت ہے، پریشانی، بے سکونی. کل میں بیٹھے ہوئے فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، 40 کے قریب بڑے بڑے فیکٹریوں والے، کسی کی 4 ملیں، کسی کی 3 ملیں، کسی کی 2 ملیں، ایسے رات کو کھانے پہ بیٹھے 40 ایسے بیٹھے ہوئے. ڈاکٹر صاحب میں نے 40 کے 40 سے پوچھا، فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہماری جماعت تھی وہاں چل رہی، تو 40 بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کے پوچھا بھائی آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے جی مجھے کوئی پریشانی نہیں؟ کوئی ایک نہیں، کوئی ایک نہیں. تو جنت کہتے ہیں جہاں کوئی پریشانی نہیں ہو. اگر ایک آدمی اللہ کے حکموں پہ چلے گا، حضور کے طریقے پہ چلے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے اس کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا. اس کے پاس کپڑے پہننے کے لیے کم ہے، اس کے پاس جوتی کم ہے، لیکن اس کو بادشاہ ہوگا. یہ فقیر نہیں ہوگا، اس کا دل غنی ہوگا، یہ کسی سے ڈرے گا نہیں. پریشانی اس کی آئے گی یوں نکال دے گا. میری پریشانی آئی نا، آئی پریشانی، ماں بیمار ہو گئی ہے، پیسے نہیں ہیں. اب یہ کہے گا میرے اللہ نے بیمار کی ہے. اب یہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے گا اور اللہ کے آگے رہے گا، یا اللہ میری ماں ٹھیک کر دے. ادھر سے ایک آدمی آئے گا اور دوسرے ایک بندہ آیا، اس نے کہا اس کو تو اسپتال داخل کرو، اس کے اوپر تو 5 لاکھ لگیں گے. ابھی 2 نفل پڑھ گئے، وہ بیٹھا نہیں ہے. ایک اور آدمی ہے، اس نے کہا یہ میری ماں بیمار ہوئی تھی، میں نے یہ بوٹی کھائی تھی، یہ اس کے منہ میں رکھے گا، اللہ پاک اس کو ٹھیک کر دے گا. ایک ٹیڑی پیسہ نہیں لگا. بات سمجھ آئیے نا؟ یہ سمجھا رہا ہے اللہ کہ میں ایسے کرتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسپتال جائے گی، بیڈ کا کرایہ دیں گے، آپریشن تھیٹر جاؤں گے، پھر ہم نے پارا پہ جو پیسہ غلط لیا ہوا ہے وہ استعمال ہو جائے گا، ہم پھر لو جی محنت ہوئی، کام ہوگا. اللہ رب العالمین جب برکت دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے اس چھوٹی چیز میں بڑی چیز کے دفعے رکھ دیتے ہیں. برکت کو اللہ پاک قرآن پاک میں ایکسپلین ایسے کرتے ہیں کہ زمین مردہ پڑی ہوئی تھی اور اس میں پوٹینشیل موجود تھا.
ایک کمپنی ہے، اس کے لوگ موجود ہیں، ان کے پاس بزنس موجود ہے، کام نہیں ہو رہا ان سے، دوسرا چیف ایگزیکٹو آتا ہے، اس کو پوٹینشیل جاتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، طریقے بتاتا ہے، ادھر بھاگ کر آ کے وہ کمپنی کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، بارش نازل کی، اس میں برکت اور اپنی رحمت نازل کی، اور وہی زمین جو بیکار پڑی ہوئی تھی اب وہ اس میں برکت پڑ گئی۔ یہ برکت کو سمجھاتے ہیں اللہ پاک۔ تو جب ہم اللہ کی بات مانیں گے، اللہ ہمارے ہر عمل میں برکت دے دے گا، ہماری صحت میں برکت دے دے گا، ہماری روزی میں برکت دے دے گا، ہمارے بچوں میں برکت دے دے گا، ہماری بیوی میں برکت دے دے گا، ہر چیز میں اللہ پاک اس کی جو پوٹینشل ہے اس کو میکسیمم یوٹیلائزیشن پہ لے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب یہ ہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو آپ نے کرنا کیا ہے۔ دیکھو اب ٹیکنیکل کورس شروع ہونے لگا ہے، دھیان سے سنو۔ اگر آپ وہ کام نہیں کرو گے جو کام ہم کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں کرو گے؟ پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سانوں پتہ ہے جی نماز پڑھنی ہے کی فارم بھرو جی دسو جی پڑھی نہیں، اللہ واسطے پڑھنی ہے، سوال نہیں۔ یہ وہ کون کر رہا ہے؟ سب پتہ کون کر رہا ہے؟ وہی جس نے آدم علیہ السلام کو نکلوایا تھا، یہ وہ کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ اچھا وہ کرے گا پتہ کون؟ 40 بندوں میں 2 بندے کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کہ انہوں نے کرنی نہیں، تو جسٹیفکیشن تو بنانی ہے نا۔ اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 38 کر رہے ہوں کہ وہ بیچارہ اللہ نے شیطان نے اس کو استعمال کرنا ہے جو سب سے اس چیز سے دور ہے۔ ایک ہوتا ہے بندے کا کسی کام کو نہ کرنا، یہ کم جرم ہے۔ ایک ہے کسی کام کو نہ کرنے کی جان بوجھ کر ایک جسٹیفکیشن بنانا اور برائی کی دعوت دینا، اور جس بیچارے کا دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کو اس کو بھی خراب کر دینا کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ میں جو نہیں پڑھ رہا تو میرے نہ تو کوئی ساتھی تو ہونے چاہیے نا۔ وہ ایسے پہ شیطان اس کو بات سمجھاتا ہے کہ وہ اس کو صحیح سمجھ لیتا ہے اور دوسرے بھی اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی برائیاں پھیلی ہیں نا، یہ شروع میں ایسے ہی پھیلتی ہیں۔ اب جو آگے فتنوں کے دور آ رہے ہیں نا، اگر دیکھیں نا میں اسی لیے کبھی بھی یا اللہ کے فضل و کرم سے کبھی مسلک کی بات نہیں کرتا۔ یہ جو ہے نا سب سے بڑا شیطان کا حملہ ہے۔ کون جی میں وہابی ہوں جی یہاں ہاتھ باندھ لو، کون ہے جی میں سنی ہوں ایتھے باندھ لو، کون ہے جی میں فلانا ہوں ادھر باندھ لو، کون ہے جی میں شیعہ ہوں یہ ہاتھ چھوڑو۔ بھائی اس میں کوئی چیز فرض ہے ہی نہیں۔ جاؤ قرآن پڑھ لو، جا کے ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لو، ہاتھ ایسے رکھ لو، ایسے رکھ لو، ایسے رکھ لو۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ان کو پوچھو کہ اس میں کوئی چیز فرض ہے؟ کتنے ملک ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسے پڑھ رہا ہے، کوئی آمین اونچی کہہ رہا ہے، کوئی اسے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یہ اقبال میں میں بات کر رہا ہوں، میں تھوڑی سی اونچی کر دوں تھوڑی سی، اصل تو بات ہے اللہ کے نبی کے قربان جائیں ساری امت کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے آسان ادائیں پیش کی ہیں تاکہ یہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ اس کے ہاتھ چھوٹ جائے تو کوئی گناہ تو نہ ہو جائے، اس کی نماز تو نہ خراب ہو جائے، کوئی ہاتھ نیچے باندھ لے تو اس کی نماز تو نہ خراب ہو جائے، ہاتھ اوپر باندھ لے۔ اللہ کے نبی نے ساری ادائیں دکھا کر، اس لیے کبھی بھی یاد رکھو مسلک کی بحث نہ کرو۔ یہ تبلیغی جماعت کیوں چل رہی ہے پوری دنیا میں آج؟ کبھی بھی مسلک کی بات نہیں کریں گے، وہ بات کریں گے جو سارے کے سارے لوگوں کو قبول ہو۔ اب کوئی بندہ نماز پہ انکار کر سکتا ہے؟ بس ختم ہوگی بات۔ تو جیسے مرضی پڑھ، سر پہ ٹوپی ڈال لے، نہ ڈال لے، سر کر لے، وہ کر لے، جیسے مرضی پڑھ، وہ پڑھ تو صحیح۔ وہ جو نہیں پڑھ رہا اسے جا کے لڑو نا، جو آ گیا ہے اسے کیوں لڑتے ہو؟ کیسے پڑھ رہا ہے، کیسے نہیں پڑھ رہا، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو۔ کچھ لوگ اللہ نے بنائے ہی اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا نقص دیکھیں، ان کو اللہ نے نکھانا ہی نقص ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ نے آج بنائے، بڑے کہتے ہیں اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ سے اگر برائی دیکھنے کا موڈ ہے تو اپنی دیکھ لو، اور دوسری آنکھ سے اگلے میں اچھائی دیکھو، یہ نظر آئیں گی۔ اس لیے کبھی بھی اپنے کسی ساتھی کا فضول نقص نہ نکالو۔ میں بدگمانی کرنا، حدیث ہے غالباً بخاری کی یا مسلم کی، بدگمانی ہاں انہیں میرے بارے میں سوچا ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میں حیران ہو گیا ڈاکٹر صاحب، بدگمانی ہر ویلے آ جاتی ہے، وہ یار میرے یا کرشی صاحب نے نہیں کیتا ہونا، اور یا میاں صاحب نے نہیں کیتا، یا انہوں نے نہیں کیتا ہونا۔ یہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور ساری برائیوں کی مصیبت یہی ہے
کیونکہ پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، پھر وہ چیز بنتی ہے، چیز بنتے اس کا دیر پک جاتا ہے، پھر یہ اوروں کو ساتھ بنا لیتا ہے، پھر اوروں کو، پھر یہ ایک گروپ بن گیا، یہ ایک گروپ بن گیا، لو جی اللہ کا ڈرامہ شروع ہو گیا، اب چلو اب سنبھالتے رہو جی۔ یہ بنیاد ایک بندے کی بدگمانی سے تھی، اور اس بندے نے، میں نے کئی دفعہ اس کو ٹیسٹ کیا خدا کی قسم، ایک بڑی بدگمانی ہو رہی ہے کہ یار بندہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں نے کہا یار لیٹس می ٹرائی، میں اس کے بعد چلا گیا، میں نے کہا یار میری بات سے جھوٹ نہیں بولا، میں 7 بار تو میرے بارے میں یہ سوچ رہا تھا، کہتا خدا کی قسم میں نہیں سوچ رہا، مجھے قرآن پہ ہاتھ لگوا لو۔ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا یار میں اس لیے تیرے سے پوچھا ہے کہ میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا اس بات پہ کہ یار یہ بندہ میرے بارے میں یہ بات، کسی نے مجھے آگے یہ بات تھوڑی سی ہمیں ہنٹ دے دیا، اب دیکھو فوراً جا کے کلیئر کر لو، اللہ خوش ہو جائے گا، تم خوش ہو جاؤ گے، ٹھنڈ پہ جائے گی، اس کو بس سرٹیفکیٹ نہ دے دو کہ یہ ہے ہی ایسا، سمجھ آ گئی بات کی۔ اب آپ نے امیر آپ اللہ نے بنا دیا، آپ نے کرنا کیا، آپ نے یہ ہے کہ دیکھو 2 کام آپ کو لازم کرنے ہیں، اگر 2 کام آپ نہیں کرو گے تو اگر آپ چاہیں، کیونکہ ایک پکی بات ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ چاہتا ہو کہ ہم نماز نہ پڑھیں یا میرا بھائی نماز نہ پڑھے، ایسا بندہ تو میرے کو ملا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس پہ تو ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں نہیں نماز پڑھنا چاہتا، وہ ہاتھ کھڑا کر لے بس، باقی خیر ہے، بولی نا، مجھے نہیں ملا کوئی بندہ خدائی پاک کی قسم پوری دنیا میں۔ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے آؤ۔ اب وضو پہ کسی کو اعتراض ہے؟ کسی کو اعتراض ہے؟ وضو جیسے مرضی کرو، 3 دفعہ کر لو، 2 دفعہ کر لو، 1 دفعہ کر لو، فرض تو 1 دفعہ ہے نا، جلدی میں ہو 1 دفعہ کر لو، 2 دفعہ کر لو، 3 دفعہ، 1 منٹ سے سنت وضو کے طریقے کو صرف 1 منٹ لگتا ہے۔ اب جب نہا لو وضو کر لو، اب دفتر میں بغیر وضو کے آ رہے ہو، یار کمال ہے یار، پیشاب کی تو اٹھ کے آ گئے، عبادت کرنے آ رہے ہو، اللہ نے تو کہتے میں نہیں دے رہا تجھے کی تکلیف پہ، یہ تو آگے کام کر رہے ہو، پاگل ہو بھائی، اللہ نے تجھے اس پہ لگایا ہے، اب عبادت کرے تو نماز پڑھنے آ رہے ہو، جیسے نماز عبادت ہے ایسے کام بھی عبادت ہے، حضور نے فرمایا۔ اب تو عبادت کر رہے ہیں بغیر وضو، نماز پڑھنے جا رہے ہیں بغیر وضو جا رہے ہیں۔ اب جب وضو کے ساتھ آپ آؤ گے تو اللہ رب العالمین آپ کا ہاتھ استعمال ہوگا، اس کے ساتھ فرشتہ لگ جائے گا ایک۔ اب آپ ڈبہ آپ اٹھا رہے ہوگے، نیچے سے 2 فرشتے اٹھا رہے ہوں گے، پکی ٹھکی بات ہے۔ اور بسم اللہ پڑھ کے اگر اٹھاؤ گے تو پھر کیوں بسم اللہ پڑھ رہے ہو؟ وہ ان چیزوں کی طاقت ہے، جیسے گولی کی طاقت ہوتی ہے، لیکن گولی باہر پڑی ہے تو کیا طاقت ہے اس کی؟ بندوق میں نہیں ہے، باہر پڑی ہے، اس کی کیا طاقت ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے اس کی، 10 گولیاں اٹھا کے ایسے پھینک دو کسی کے اوپر، ہاں بندوق کے اوپر چلی جائے گی اگر یہ بسم اللہ اس کی اس طریقے سے ہوگی کہ اس کا اللہ سے بڑا ہوگا، وائی فائی آن ہوگی، اب یہ بسم اللہ اپنی طاقت دکھائے گی، اب یہ 1000 ڈبہ بھی اٹھا لے اللہ اس کو تھکاوٹ نہیں ہونے دے گا۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ باوضو ہو کے اپنا آؤ اور نیت کر کے گھر سے آؤ کہ میں نے آج نماز کوئی نہیں چھوڑنی، اور بیوی کو بتا کے آؤ کہ میرے لیے دعا کرنا، اماں کو بتا کے آؤ کہ آج میں ذمہ دار بنایا گیا ہوں، اور میرے جناب 12 لوگ ہیں، اور میرے 12 لوگوں میں سے 9 بچے ابھی نماز نہیں پڑھتے صحیح، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ اب اللہ کے راستے میں آتے ہوئے دعاؤں مانگتے آنا، یا اللہ اپنی مہربانی کر دے، آج ہی میرے سارے بندے ٹھیک کر دے، کیا ہو جائے گا اللہ بات، تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اب مجھے تو نے بنا دیا ہے، اور یہ پکی ٹھکی بات ہے، 1 کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے کہ ہم نے یا برق والوں نے آپ کو امیر نہیں بنایا، آپ کو اللہ نے امیر بنایا ہے، اور لوہے محفوظ میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں کچی باتیں آپ سے نہیں کر رہا، ہمارے ہاں نا امیر بدلتے ہیں، اس مینیجر نے کام نہیں کیا جی نکال دو، نہ موت تک یہی امیر رہے گا۔ اب اللہ پاک چاہیں گے تو بہت کمزور آدمی سے بہت کام لے لیں گے، چاہیں گے تو اسی کو موٹیویٹ کرو، اسی سے پیار کرو، اسی میں امیر کو بناؤ، اسی کی کار، یہ نہیں کہ اس کے باقی 8 نے تو بہت پرفارم کر دیا، 2 نے کہو کم پرفارم کیا، نہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اسی کو کہو بھائی یار مہربانی، وہ خود ہی اللہ کے فضل و کرم سے اس کو خیال آ جائے گا، اللہ پاک اپنی قدرت سے جب اللہ چاہے گا وہ کر دے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب میرے سب سے پہلے کام کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے کام آ کے دروازے کا تالا نہیں کھولو گے تو ٹکرا مارو گے، اندر چلے جاؤ تو چابی بھول آئے، چل کوئی گال نہیں ٹکرا مارتے چلے جاؤ گے،
چابی لانی پڑے گی. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آتے ہی باوضو ہے آپ اپنے بچے سارے اکٹھے کرنے ہیں، ڈپارٹمنٹ وائز نہیں. بات کو غور سے سن لو، یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی تھی ہمارے اپنے یونٹوں سے کہ سارے اکٹھے ہو کے مسیح سے تعلیم کر لو. کل یہ junaid.com یہی کہہ رہا تھا مجھے، میں کہا یار تو کیا کر رہے ہو میرے سے باتیں؟ تجھے اب کمپنی لیوائز والوں نے کیا پینٹ بنا، انہوں نے کہا دھاگا یہ استعمال کرو، تو دھاگا اپنی مرضی کا استعمال کر لے پھر پینٹ بن جائے گی. اس نے کہا بٹن یہ استعمال کرو، اتنے تے تینوں ساری سمجھ آئے گی، اتنے تینوں کوئی سمجھ آ رہی کہ جس کا سسٹم ہے، جس کی ٹیکنالوجی ہے، وہ تمہیں کیسے الاؤ کرے گا کہ یو چینج دیٹ ٹیکنالوجی. تو if you miss one chain, you missed the whole chain. اور یہ 14 مفتی ہیں ان کے. اب وہ مفتی صاحب اب انہیں سے نے کیا گال سنو میری، پچھلے 20 سال سے تو آپ 7% نمازی ہوتے، اب یہ کہہ رہے ہیں تو مان جاؤ، 1 سال ان کی مان جاؤ. پھر وہ سارے اب ماشاء کل سارے ان کا CEO بھی بیٹھا ہوا تھا، CFO ڈائریکٹر CFO سارے انہوں نے کہا جاؤ بیٹھو جا کے جو کیا سب کہتے ہیں کرو. کل پھر ماشاء اللہ انہوں نے لی بات کو صحیح. اچھا اب یہ ہے کہ وہ جو اب آپ حضرات نے یہ کام کرنا ہے، اب سب کو کھڑے کر کے اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہوئے ہیں نماز کے بارے میں وہ آپ نے پڑھنے ہیں. وہ کسی بھی کتاب میں جیسے آسان ہم نے آپ کو وہ دی ہوئی ہے چھوٹی سی کتاب، تاکہ اس کو آپ کے لیے خوبصورت بھی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے اور آپ کے ٹیسٹ کے مطابق بھی ہے، برق کے ٹیسٹ کے مطابق بھی ہے. اب چیزیں وہ مطابق بنانی پڑتی ہیں نا، کی کریے پھر. تو اب اس کو جو ہے نا، اب اس میں یہ دیکھو، اب یہ ہے دیکھو، اب یہ میں اب شب ٹائم دیکھ لو. اب یہ دیکھو، ابھی یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجہ کے ایک وقت میں پڑھے، وہ کبیرہ گناہوں میں داخل ہو گیا. اور کبیرہ گناہ والا جب تک توبہ نہ کرے ہی ہیز ٹو گو ٹو جہنم. اب دوبارہ پڑھ لو. اب اگر اتنی ہی بات مجھے سمجھ آ جائے تو ساری کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے، وہ کبیرہ گناہوں میں داخل ہو گیا. وہ جا کے وہ پڑھے ہی نا. اب بس یہ تعلیم ہوگی. اچھا، اس کو صرف امیر صاحب نے نہیں پڑھنا، 12 کے 12 بچوں نے پڑھنا ہے. دیکھو اب اگر یہ نہیں کرو گے نا تو پھر گل کھوتا کھوج ہی رہے گا، وہ گدھا جو ہے نا پھر وہ کنویں میں ہی رہے گا. تو اس لیے اس کو ہر بچہ، اچھا ایک بچہ ہے وہ ان پڑھ ہے، وہ تو نہیں پڑھ سکتا، وہ کتاب پکڑے جو پڑھا ہوا ہے دوسرا پڑھ کے سناتا ہے، اس کو پکڑنے سے احساس ہوگا اور اللہ پاک اس سے بھی پڑھانا شروع کر دے گا. اچھا اب یہ ہوگی تعلیم. اب تعلیم ہوگی. اب امیر صاحب کیا کریں؟ اب امیر صاحب نے کیا کرنا ہے؟ اب 12 بچے اس کے سامنے، جیسے مرغی کے انڈے اس کے نیچے ہوتے ہیں. اب یہ اپنے بچے سمجھے، یہ بڑا غریب ہے، اس کا مینیجر بیچ میں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ کا امیر بنا دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کا نظام ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے. یہ تو بتائے گا نا وہاں جا کے کہ کیا ہے غریب کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک بندہ محنت کش بیٹھا ہوا سامنے، اس کا ہاتھ بڑا سخت تھا. اللہ کے نبی کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی مزدوری بڑی بڑھتی. اس نے ہاتھ پکڑایا، اللہ کے نبی چوم لیا. وہ تو یہ اس لیے یہ نا اپنے آپ کو مزدور کو یہ سمجھاؤ کہ اپنے آپ کو مزدور کو گالی نہیں ہے، غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے. اللہ کے ہاں غریب ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. جاؤ جا کے پڑھ کے دیکھ لو کتابیں. اگر وہ تقوی والا غریب ہے، اگر وہ صبر والا غریب ہے، اگر وہ ایسا ہی ہے تو پھر وہ بیچارہ یہاں بھی مرے گا وہاں بھی مرے گا. تو یہ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ بھئی اس کو پھر کہنا ہے بتاؤ بھائی آپ لوگوں کے کہ نمازوں کا کیا حال ہے. یہ کارگزاری اس کو کہتے ہیں، کارگزاری لینی ہے. کیا کیا سارا دن نماز کے حوالے سے؟ یہ وہ کہے گا جی رات کو نیند آ گئی تھی، عشاء آ گئی. اچھا اب وہ اتنا اس کا کہنا جو ہوگا نا اس کو احساس دلائے گا اگلے دن میں نے نہیں کرنا. اس کی تضحیق نہیں کرنی، اس کا مذاق نہیں اڑانا. اللہ آپ کا مذاق اڑا دے گا. اس سے شاباش دینی ہے، بیٹے تم نے شاباش، تم نے سچ بولا ہے.
جھوٹ نہیں بول سکتے تم میرے چاند، اللہ کی بات ہے۔ اب اس کو جناب تھوڑا سا بول رہے، اچھا ایسے کرے کہ یہ جو ہے نا محمد دین، اس کی نمازیں اچھی ہیں، محمد تیرے ساتھ اس کو جوڑی بنا دیتے ہیں، یہ خالق کو، یہ دونوں آپس میں تم یاد داشت نہیں کر، اور ٹھیک ہے جی میں کروں۔ اب خالق کو کہہ رہا بھائی خیال کرنا، اب یہ ایک مشورہ، یہ تینوں کام 4 منٹ میں کر لیا، 5 منٹ ہو گیا تو کام غلط کر دیا آپ نے۔ کیوں کہ یہ روز کرنا ہے۔ اگر 15-20 منٹ تعلیم کرنا شروع کر دیتی ہے، لو جی بڑا مزہ آ رہا ہے، بس جناب 5 دن کرے گا بھاگ جائے گا پھر۔ اس لیے جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ گھڑی سکی ہو سامنے، اور ہر یہاں ہمارے پاس فرض کی 20 جماعتیں ہیں تو 20 یہ ہونی چاہیے آپ کے پاس، تو 20 جگہ ہونی چاہیے۔ میں نے یہاں گیا تو ہمارے لوگ جو ہے ایسے ہی مسجد میں بیٹھ کے تعلیم کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے ہیں جی تعلیم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تعلیم کہاں کرنی تھی؟ وہ تم وہی تعلیم کر رہے ہو جو روز یعنی مسجد میں آتے ہو، اور تعلیم تو ان کو سنانی تھی جو نہیں آتے۔ کل یہ مجھے جے ڈاٹ کام والے کہنے ہیں، کہتے ہیں امتیاز صاحب ہماری بڑی جماعتیں بنتی ہیں سال کے ساتھ۔ میں نے مفتی صاحب کہا، میں کہا مفتی صاحب آ جاؤ، سارے بلا لیا۔ میں کہا میری بات سنو، یہ جو آپ کے لوگ جا رہے ہیں مجھے اسٹیٹمنٹ بنا کے دیں کہ پچھلے سال میں آپ کے کتنے لوگ اللہ کے راستے میں گئے۔ لٹ سے آپ کہتے ہیں 5000 گئے، میں کہ اس 5000 میں باری باری کون کون گئے؟ کل ان کو سمجھ آ گئی۔ میں کہ 500 بندے ہیں جو جا رہے ہیں آپ کے، 7500 بندے ہیں آپ کو، 7000 بندے کا کیا کرو گے؟ وہ مسجد میں آنا ہی نہیں چاہتا، وہ آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتا، کیا کرو گے؟ یہ 500 بندہ گھوم رہا ہے اپنے ریسائیکل ہو رہا ہے۔ اب ان کو سمجھ آئی۔ میں کہا یہی حال ہے کہ آپ کے نماز میں مسجد میں ہم تعلیم، ان کی مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی، میں کہا مسجد کی تعلیم کر لو میں آپ کو تعلیم کی تو نفی نہیں کر رہا، تو وہ اپنی کرتے رہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم تو اس کو سنانی ہے جو تعلیم سننا نہیں چاہ رہا، بے طلبوں میں طلب پیدا کرنی ہے۔ تم اپنے وہی جو ہو جائے جس کو تم تعلیم بیٹھے تعلیم کر رہے ہو، ارد آپ کرے جاؤ، پھر آپ اپنے کام پہ نہیں ہو۔ آپ نے جو 10-12 بندے ہیں اس میں سے آپ یہ غور کریں گے کہ وہی 4-5 بندے جمع ہوں گے جو بار بار جمع ہوں گے۔ 8 بندے جن کو ٹھیک کرنا ہے یا جن سے اللہ سے جن کو وہ ادھر ادھر ہوں گے، لیٹ آ جائیں گے، ادھر ہو جائیں گے، ادھر ہو جائیں گے، ان کو پیار محبت سے ان کو نکروں سے کٹ کے لے آنا ہے۔ نکرا تو اور شاید جب پھنس جاتے نا پھر وہ پڑھ ہی دیں مولا لا کے دیں، ان کو کر کے 12 کے بندے پورے کرنے، ان کو تعلیم سناؤ، پھر دیکھو کیسے نہیں پڑھتے۔ 1 مہینہ تعلیم سنا دیو نا تو پھر دیکھو ڈاکٹر یاہیا شاہ صاحب کو آپ لیٹر بھیج دیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں اس بستی کے اندر اللہ کی قسم ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا حکم توڑتا ہو یا حضور کے طریقے کو چھوڑتا ہو۔ پھر بڑھتے دیکھنا، ہم بھی آ جائیں گے، پھر آپ بھی دیکھ لینا بھائی، نہ بات مانو نہیں ماننی تو پھر دیکھنا، پھر آپ کو اللہ دکھائے گا یہ ہے تمہاری برکت۔ پھر اپنی اس ادارے کی ٹارگٹ دیکھنا، پھر ٹارگٹ سے 30% 40% پلس نہ ہو، جو مرضی کہنا، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ کوئی رشوت نہیں ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ریاکاری ہے، یا یہ کوئی جرم ہے یا مجرم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بوٹ کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو۔ سب سے زیادہ دعائیں رزق کی منگائی ہیں اللہ کے نبی نے۔ اب زمزم پیو، رزق کی دعا، یہ اس میں جب بیٹھتے ہو دونوں سجدوں کے درمیان رزق کی دعا، ہر جگہ پہ رزق کی دعا منگائی ہے۔ رزق کو اللہ نے ہماری ضرورت بنائی ہے، ہماری لالچ بنائی ہے، ہمیں پیار ہے رزق سے، اللہ نے اس کو بنا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ 2 کام ہو گئے۔ اب تیسرا کام، اہم کام کیا ہے کہ جو آپ کی یہاں مرکزی جماعت ہے 4-5 بندوں کی ہیں، وہ آپ جانتے ہو بنے ہوں گی، انہوں نے یہاں ظہر کی نماز پہ وہاں 2 تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، آپ کے بڑے ہیں وہ۔ آپ ہر جماعت جو بنی ہوئی ہے اس نے مہینے میں 2 کارگزاریاں لازم سنانی۔ اگر وہ 1 سنا رہا ہے تو کام صحیح نہیں کر رہا، اسے 2 ٹائم ہی ہیز ٹو اپیئر ان فرنٹ آف دیئر ایلڈرس۔ اچھا انہوں نے جا کے مثال کے طور پہ، اور یہ ہم تو یہ اب کروا رہے ہیں کہ یہاں چارٹ لگا دو کہ جی منڈے کو کس کی باری ہے، ٹیوزڈے کو کس کی باری ہے۔ وہ بڑا سمپل ہے، یہ بھیج دیں گے آپ کو، اگر اب ساری جماعتیں یہ بنا کے بھیج دیں گے، اور ٹرن بائی ٹرن ہر بندہ دیکھ لے بھائی آج جیسے نماز کا ٹائم دیکھتے ہیں بھائی آج ہماری باری ہے کہ نہیں باری۔ جس کی باری ہے وہ 4-5 بندے آ کے اپنی کاغذات سنا دیں، جی الحمدللہ پچھلے 15 دنوں میں ہمارا ماشاءاللہ جی کمال ہو گئی۔ میں تو حیران ہو گیا، ایک بندہ جناب ایسے میں ایک بندہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ پر تعلیم کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اس کا سجدہ دیا۔ بتاؤ جب تمہارے کہنے سننے سے کوئی بندہ اللہ کے مالک کے سامنے جھک جائے گا تو مالک ہی کیا ہے جو تمہارے گھر میں تمہاری ماں کو ٹھیک نہ کرے، جو تمہارے قرضے کو دور نہ کرے، جو تمہیں نوکری میں 2 ٹکے نہ دلائے،
اور پھر کیا مالک ہے پھر؟ اور رب العالمین کیا ہے؟ اور رحمان الرحیم کیا ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا میں ایک پتہ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں نکلتا، اور وہ میرے علم میں ہے اور میری کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں روٹی نہیں دے سکتا؟ دوڑو اس جنت کی طرف، 2 دفعہ قرآن میں، دوڑو اس جنت کی جنتوں کی طرف نہیں، ایک بندہ دوڑ تو اپنی اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ سورۃ الحدید پڑھو، آخری چیپٹر، تو کرو گے نا انشاءاللہ۔ یہ امیر صاحب نے یہ کام کرنے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ کوشش کر کے باوضو ہو کے آؤ، اور کوشش کر کے باوضو رہو۔ پیشاب کیا ہے، کیڑی اگ لگی دی ہے یار پیشاب کیتا ہے تو اس پیشاب کے سامنے تو 5 منٹ کھڑا نہیں تو وضو کر لے، فرض تو نہیں ہے، لیکن یار خوبصورت لگتا ہے نا بندہ، باہر نہ وائے ہونے منہ پھیرے آ جائے تو جواب دے، کوئی پوچھے گا کہ گل ہوا کہ یہ بغیر لڑائی کی تھی آج کی ہے، بال کیوں نہیں اڑائے، کنگھی خراب ہو گئی سی، کیا کہے گا یہ بیچارہ پریشان چھپاتا پھرے گا، یار میں پاگل کنگھی نہیں پھیری آج، تو پیشاب کیا ہے، گند نکالا ہے، اللہ نے گند نکال دیا اس کے اندر سے، اب وضو نہیں کر، یار کمال ہے۔ اور کئی تو بیچارے بڑا پیشاب کیا پھر بھی وضو نہیں کر رہے، نماز کے وقت کر لو، یار کمال کر رہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ایک بندہ ہتھیار کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک بندہ فوک لفٹر سے اٹھا رہا ہے، ایک بندہ ہاتھ سے اٹھا رہا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب اس نے وضو کیا یہ فوک لفٹر ہے۔ تو یہ کام آپ نے جماعت، اب یہ اگلا مرکزی جماعت کا کام ہے۔ مرکزی جماعت پھر ہر جمعرات کو اگر یہ ہم کو وہاں کارگزاری بھیجنی اپنی توہین سمجھے کہ ہمیں نہیں پتہ کام کیسا کر رہے ہیں آگے میں، تو یہ کام تو کبھی چل ہوگا ہی نہیں نا۔ یہ ہمیں یہ جمعرات کی، کیونکہ وہاں اس کو ایویلیویٹ کیا جائے گا، وہاں انالائز کیا جائے گا، اس کو وہاں بیٹھ کے پیرامیٹر بنائے جائیں گے، پھر اس سے ہم اسیسمنٹ کرائیں گے، پھر آپ سے ہم بات کریں گے، ضرورت ہوگی پھر ہم آئیں گے، نہیں تو زوم پہ اللہ نے سالیاں دے دی ہیں اس پہ بات کر لیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم سارے مل کے اللہ پاک کو راضی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔